الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ سورۃ الاحقاف کے پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، اس کے بعد دوسرا رکوع شروع کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا تھا، لوگوں میں تمہارے پاس کوئی اجنبی رسول بن کے نہیں آیا، ایسا نہیں کہ میں کوئی عجیب انسان ہوں جو آج پہلی مرتبہ دعویٰ کر رہا ہے میں رسول بن کے آیا ہوں، مجھ سے پہلے تو کتنے لاکھوں انبیاء آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہیں لگ رہا ہے کوئی انوکھا رسول ہے، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ تو آپ سے کہا گیا آپ فرمائیے ان کو، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، کہا او مکہ کے کافروں ذرا فرض کر لو، غور و فکر کرو، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، کم سے کم تھوڑے بہت اپنی عقل کا استعمال کرو، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں واقعتاً اللہ کی طرف سے ہوں، فرض ہی کر لو صحیح، ضروری نہیں اب تم مانتے نہیں ہو، اپنی جگہ کم سے کم اتنا فرض کر لو، اگر واقعتاً محمد رسول اللہ کا رسول ہوگا اور ہم اس کا انکار کریں تو ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا، ذرا سوچو کبھی۔ قل آپ فرما دیجئے ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا، ان کان من عند اللہ اگر وہ ہو اللہ کی طرف سے، یعنی فرض تو کر لو کم سے کم، ایسے تو تم مانتے نہیں ہو، کم سے کم اپنی جگہ اتنا تو سوچو، اگر میں واقعتاً یہ رسول اللہ کی طرف سے ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ اور تم اس کا انکار کر رہے ہوں، وَشَهِدَ شَاهِدٌ اور ایک گواہی دینے والا گواہی دے چکا من بنی اسرائیل میں سے علی مثلہ اس جیسی بات پر، یعنی کیا مطلب، فآمن پھر وہ ایمان لایا، واستکبرتم اور تم اکڑ گئے، وشہید شاہد سے بات سمجھنے کی ہے کہ کس نے گواہی دی، کون ہے جس نے گواہی دی، اس کے بارے میں مختلف روایتیں، بعض کہتے ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو او مکہ کے کافروں تم اپنے آپ کو جاہل سمجھتے ہو اور یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کو بڑا عالم سمجھتے ہو، اب اگر ان کے علماء میں سے کوئی بڑا عالم اگر ایمان لاتا ہے کیا تم پھر بھی انکار کرو گے، یعنی استاذ ایمان لا رہا ہے اور شاگرد مان ہی نہیں رہے، یہ کون سی بات ہو گئی، ایک طرف تم سوچتے ہو کہ یہودی بڑے علماء ہیں اور دوسری طرف تم جب وہ ایمان لاتے ہیں تم ان کی بات ہی نہیں مانتے ہو، تم کسی کی بات مانتے ہی نہیں ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام تو مدینہ میں ایمان لائے اور یہ تو مکی صورت ہے، لہٰذا یہ ان غلاموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو غلام یہودیوں یا عیسائیوں کے تھے اور وہ اپنے مذہب پر تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت سارے ایسے غلام تھے جو یہودی مذہب کے پیروکار، عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن انہوں نے ایمان قبول کیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے کہا نہیں، اس سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے، وشہید شاہد گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے اس بات پر، اسی جیسی بات پر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دی اور وہ ان کو یقین تھا میرے بعد آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا، لہٰذا ان کے پاس جو تورات ہے اس تورات کو بھی اٹھا کر دیکھو، اس میں بھی لکھا ہے، جو اپنی اصل پر موجود ہے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ آخری نبی آئے گا۔ فآمن وہ خود بھی ایمان لائے، یقین رکھتا تھا، لیکن تم نے کیا کیا، واستکبرتم تم اکڑ گئے، تم نے مانا ہی نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو قوم اپنے اوپر ظلم کرتی ہے، جو قوم اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنا شروع کرتی ہے اور اسے معلوم بھی ہو اسلام سچا مذہب ہے، اسلام صحیح مذہب ہے، دین اسلام برحق مذہب ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بھی قوم اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہوگی سمجھو اس قوم کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، کیوں یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ کیا آج کے جو ہمارے برادران وطن ان کو نہیں معلوم اسلام برحق مذہب ہے؟ ان سب کو معلوم ہے، جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں ہمارے ساتھ والے نہیں، جتنے بھی ان کے بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، یہ سب ہم سے زیادہ اسلام کو جانتے ہیں، یہ سب ہم سے زیادہ اسلام کا مطالعہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھو گے دن بدن ہر مہینے کوئی نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، بھائی قرآن میں یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے، قرآن میں یہ بات قانون کے خلاف لکھی ہوئی ہے، قرآن میں یہ بات ہمارے دستور کے خلاف لکھی ہوئی، یہ بات نہیں ہونی چاہیے،
سوال پیدا ہو ان کو کون بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن اس نظر سے نہیں جس نظر سے پڑھنا چاہیے، یہ قرآن کو تنقیدی نظر سے پڑھتے ہیں کہ کہاں ہمیں کمی ملے، ہم کمی نکال کر لوگوں کو بتائیں دیکھو قرآن میں یہ کمی ہے، لیکن اس قرآن سے یہ قیامت تک کوئی کمی نہیں نکال سکتے۔ تو لہٰذا جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو معلوم بھی ہو اسلام سچا مذہب، جیسے یہودیوں کا حال ہے، یہودیوں کو 100% یقین ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، عیسائیوں کو 100% یقین ہے، حالانکہ اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ تو نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ خود کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح یہودی اور عیسائی جانتے ہیں اسلام سچا مذہب ہے، لیکن بس ایک ضد ہے، وہ ضد کیا ہے؟ وہ بھی قرآن نے کہا بغیا بینہم، ایک دشمنی ہے۔ دشمنی کیا ہے؟ کہ یہ آخری نبی یہ ان مکہ والوں میں کیوں آیا، یہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا، یہ یہودی بن کے یہودیوں میں کیوں نہیں آیا، عیسائی کہتے ہیں عیسائیوں میں کیوں نہیں آیا، بس یہی ایک لڑائی ہے جس لڑائی کی وجہ سے یہ مانتے نہیں ہیں۔ سوال پیدا ہوا، اب ہمارے ذہن چونکہ بڑے سوچتے ہیں، ہمیں سوال پیدا ہوگا اللہ نے کیوں نہیں بھیجا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا ان کی ضد ختم کرنے کے لیے اللہ یہودیوں میں ہی اس نبی کو بھیجتا، عیسائیوں میں ہی بھیجتا۔ اس کا جواب بھی قرآن نے ایک موقع پر دیا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو دیکھا تو جو خصلتیں یہودیوں میں آخری نبی کے لیے ہونی چاہیے تھی ان میں وہ کوئی خصلت ویسی نہیں پائی جا رہی تھی۔ عیسائیوں میں جن خصلتوں کی ضرورت تھی، جن باتوں کی ضرورت تھی، عیسائیوں میں وہ باتیں نہیں تھی۔ مکہ کے مشرک اگرچہ بت پرست تھے لیکن ان کے اندر ویسی خصلتیں اب بھی تھی جو انسانیت کے لیے اور آخری نبی کو بھیجنے کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ لہٰذا مکہ والوں کے اندر مثال کے طور پہ مکہ والوں پہ دوسروں کے رسم و رواج کا زیادہ اثر نہیں تھا، مکہ والے دوسری جگہ کے لوگوں سے زیادہ متاثر نہیں تھے، مکہ والوں کا دماغ بالکل صاف تھا، زیادہ ہٹ درمیاں، زیادہ بغض و عناد، اس طرح کی بڑی بڑی بیماریاں مکہ کے کافروں میں نہیں تھی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی چند باتوں کی وجہ سے مکہ والوں کے درمیان بھیجا گیا۔ یہ ہماری اس بات کا جواب ہے جو ہمارے ذہن میں آ سکتی تھی۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین بہتر ہوتا، یہ جو ما سبقونا، یہ جو لوگ ہیں یہ ہم سے آگے نہ بڑھتے۔ جب اللہ نے کسی کو توفیق نہ دینی ہو نا پھر وہ عجیب عجیب باتیں پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب جب مکہ والوں کے پاس کوئی بات نہیں رہی تو مکہ کے کافر کیا کہنے لگے؟ کہا اگر یہ دین سچا مذہب ہوتا نا، یہ دیکھو بلال حبشی، حبشہ کا رہنے والا بڑا کمتر آدمی، نعوذ باللہ، اسی طرح یہ صہیب رومی، روم کا رہنے والا، یہ سلمان فارسی، فارس سے آیا ہے، یہ کمتر، یہ جو چھوٹے چھوٹے غلام ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اگر یہ دین سچا دین ہوتا تو یہ گھٹیا لوگ جو پسے ہوئے حالات کے مارے ہوئے غریب کمتر، یہ لوگ کبھی اسلام کو ہم سے پہلے قبول نہ کرتے۔ اگر اسلام سچا مذہب ہوتا یہ گھٹیا قسم کے لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہوتے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جب بھی کوئی بڑی نعمت ملتی ہے وہ ہم بڑے بڑے وڈیروں کو، بڑے بڑے مالداروں کو ملتی ہے۔ اگر یہ دین سچا ہوتا یہ چھوٹے چھوٹے لوگ اس دین کو قبول نہ کرتے۔ علامہ ابن کثیر نے اس سے آگے بڑی بڑی باتیں یہاں پہ کہیں، وہ باتیں پڑھنے کی بھی ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ بیان کیا جائے گا کہ وہ کیا کیا یہاں پر کہتے ہیں۔ تو ایک بات جو یہ ذہن میں آئی، ایک اسی بات میں سے یہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ مکہ کے کافروں کا یہ کہنا کہ اگر یہ دین سچا دین ہوتا یہ چھوٹے چھوٹے لوگ اس کی طرف نہ بڑھتے، تو معلوم ہوا کہ اسلام کی طرف جو لوگ سب سے پہلے بڑھتے ہیں وہ لوگ سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر یہ بات لکھتے ہیں۔ وہیں پر وہ ایک بات وہ لکھتے ہیں، وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ دین جو صحابہ کے دور میں جو بات دین کے اندر نہیں تھی اور صحابہ نے جس کام کو نہیں کیا، اگر بعد میں اس کام کو کیا جاتا ہے سمجھو وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر کیا ہے، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع بموقع اس کے بارے میں متنبہ کیا جائے گا۔ جیسے پرسوں میں نے آپ کو ایک بات بتائی، ہمارے یہاں دین سمجھ کے ہم کیا کرتے تھے، 3 دن تک ہم وہ تسبیحات تحلیلات، پھر قبرستان میں جا کے ہم زور زور سے پڑھا کرتے تھے، ہم سوچتے یہ دین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزہ آتا تھا ہمیں ہلنے میں، ادھر ہل کے ہم پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھو گے ایک اور بات ہمارے یہاں مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ آج کرو توبہ، وہ توبہ کرتے نہیں، توبہ پڑھتے ہیں ہم، آج کرن توب، پھر آتے ہیں ہم مسجد میں ہم پھر توبہ پڑھتے ہیں،
حالانکہ ہم نے آج تک کہیں نہیں دیکھا کسی کتاب میں لکھا ہو توبہ پڑھنا ہو. یہ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے, اچھی طرح پڑھی ہے, کہ ایک صحابی نے آپ سے توبہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کو توبہ کی کیفیت بتائی کہ توبہ کا طریقہ یہ ہے, آپ وضو کر کے آؤ. پہلے تو یہ دل کا ارادہ, انسان نے جو ہی اپنے دل کا ارادہ بدل دیا, اس نے اپنی جگہ اللہ سے یہ فیصلہ کر لیا, اللہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے تھے تمام گناہوں سے میں توبہ کر رہا ہوں, میں اللہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا, اور پکا ارادہ کرنے کا نام, اسی کا نام توبہ ہے. پھر دوسرا, اگر اس کو اور مزید پختہ کرنا ہو, 2 رکعت نماز پڑھو, 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کرو, اللہ کے سامنے رو, گڑ گڑاؤ, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرو, اور اللہ سے کہو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں, میں معافی مانگتا ہوں. اس کا نام توبہ ہے. لیکن اس کے بدلے ہمیں کیا بتایا گیا, ہمیں بتایا گیا توبہ پڑھن, یہ توبہ پڑھنی نہ رو مسجد میں, وہ یہ بس یہ صرف وہی جو دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. توبہ پڑھا نہیں جاتا, توبہ کی جاتی ہے. ہم توبے میں جھومتے ہیں, وہ جھومنا کوئی توبہ نہیں کہلاتا ہے. تو بہت ساری باتیں جو صحابہ کے دور میں نہ ہوں, ہم نے ان کو کھنگالنا ہے. کیا واقعتاً صحابہ نے ان کاموں کو کیوں نہیں کیا؟ جو کام صحابہ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ دین نہیں ہے. یہ اصول ہمیں یاد رکھنے کا ہے. ہر بات میں آپ دیکھیں, جب بھی کوئی نیا کام ہو رہا, آپ دیکھو کیا صحابہ کے دور میں یہ کام ہوا یا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب وہ دین نہیں ہے, بلکہ وہ ہماری طرف سے بدعت ہوا کرتی ہے. لہٰذا ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے. علامہ ابن کثیر نے یہاں اضافہ کیا ہے, وقال الذین کفروا, تو انہوں نے بھی کیا کہا, یہ مکہ کے کافر کہا کرتے اگر یہ دین سچا دین ہوتا نا تو کیا ہوتا, یہ جو کمتر لوگ ہیں نا, یہ لوگ اس کی طرف مائل نہ ہوتے. لہٰذا معلوم ہوا یہ دین سچا دین نہیں ہے, یہ ان کے بس وہی ہے. وہ ایک لومڑی کیا گئی تھی, وہ گئی تھی انگور کھانے. جب اس نے دیکھا انگور بہت اوپر ہیں تو کسی نے کہا, یہ کہیں بھی بات ہے, ورنہ کوئی کتابوں میں تھوڑی لکھی ہوئی ہے کہ اب کوئی حوالہ مانگے حوالہ دو, یہ کہاں لکھی ہے قرآن حدیث میں. یہ ایک محاورہ ہے کہ لومڑی سے کہا انگور کیوں نہیں کھائے, کہا انگور کھٹے ہیں. کیوں, جب وہ وہاں پہنچتی نہیں ہے تو وہ کیا کہتی ہے, انگور کھٹے ہیں. تو اسی طرح ان مکہ کے کافروں کو جب کوئی جواب نہیں بنا تو انہوں نے کیا کہا, اگر یہ دین سچا دین ہوتا سب سے پہلے ہمارے پاس آتا, ہم قبول کرتے. لیکن چونکہ ہم نے قبول ہی نہیں کیا, لہٰذا یہ دین سچا دین نہیں ہے. بس یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ تھا. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, اور جب وہ اس کی طرف رہنمائی انہوں نے نہیں پائی, فَسَيَقُولُونَ, تو وہ کہیں گے هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ, یہ پرانا چلتا ہوا جادو آ رہا ہے. وَمِن قَبْلِهِ, اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی, اماماً, رہنمائی کرنے والی, ورحمتاً, مہربانی کرنے والی, وہذا, یعنی اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی ہے. ان یہودیوں سے کہا جا رہا, او یہودیوں, تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے, ان کی کتاب آئی, ان کی کتاب میں واضح طور پر آخری رسول کے باتیں لکھی گئی ہیں. وہذا کتاب, اور یہ کتاب یعنی قرآن خود تصدیق کرتا ہے, لسانً عربیہ, عربی زبان میں ہے, لینذر الذین ظلموا, تاکہ یہ آگاہ کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, وبشریٰ للمحسنین, اور یہ خوشخبری ہے نیکوکار لوگوں کے لیے. جو لوگ اسلام کے مطابق چلیں گے, جو لوگ قرآن کے مطابق چلیں گے, ان کے لیے خوشخبری ہے, اور جو نہیں چلیں گے پھر ان کے لیے وعید والی کتاب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.